اردو زبان ایک عالمگیر زبان ہے۔ 100 سے زائد ملکوں میں اس کے بولنے، پڑھنے اور لکھنے والے آباد ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ، سائنس و فلسفہ، طب و حکمت، قانون اور ٹیکنالوجی جیسے علوم و فنون کے بے شمار ذخیرے اسی اردو زبان میں پائے جاتے ہیں، جس کے حاصل کرنے کے لیے اردو زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بھی ان تمام علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کو اردو گرامر کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب کریں اور سیکھیں اردو کو پڑھنے اور پڑھانے کا آسان انداز اور طریقہ تعلیم۔ تو آئیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق کا عنوان ہے یا کے نیچے نقطوں اور اوپر حمزہ کا استعمال۔ یا کے نیچے نقطے اور اوپر حمزے کا استعمال۔ ویسے تو جب یہ بات سنی جائے کہ یا کے نیچے نقطے ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں، یا کے نیچے نقطے ہوتے ہیں، لیکن وہ یا کے نیچے جو نقطے ہوتے ہیں وہ یا معروف کے ہوتے ہیں، یا مجہول کے نہیں ہوتے۔ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے یا مجہول جو ہم آخر میں لکھتے ہیں اس کے نیچے نقطے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کہاں آئیں گے کہاں نہیں آئیں گے، اور کس جگہ پر حمزہ لگے گا۔ عام طور سے جو آج کا سبق ہم پڑھانے جا رہے ہیں وہ سبق اس معنی کا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عام طور سے لوگ جہاں دیکھتے ہیں وہاں حمزہ لگا دیتے ہیں، جیسے کہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں دیے، لیے، جیے، سنیے، کیجیے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں عام طور سے لوگوں نے اس کے اوپر حمزہ لگانے کا چلن بنا لیا ہے، جبکہ بات غلط ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ سمجھیں گے یا مجہول کا جب استعمال ہوگا کسی حرف کے آخر میں۔ اس سے پہلے جو ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، جو سبق ہے آپ کا اس سے پہلے کا سبق نمبر 5، اس سبق نمبر 5 کے اندر آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ یا مجہول سے پہلے زبر زیر پیش آ جائے تو نقطے کہاں آئیں گے کہاں نہیں آئیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور میں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کے لیے بھی اس ویڈیو کو دیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس ویڈیو کو سمجھنے کے بعد آپ اس سبق کو جب سمجھ لیں گے تو یہ سبق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیے آج پڑھائیں گے ہم یا مجہول جب آخر میں آئے تو اس سے پہلے اگر یا معروف آ رہی ہے تو اس کے نیچے نقطہ آئیں گے، حمزہ نہیں آئے گا، جیسے کہ عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ یا سے پہلے والا حرف اگر مکسور ہے یعنی زیر آ رہا ہے، مکسور کہتے ہیں زیر کو، جب یا سے پہلے والا حرف مکسور ہے تو حمزہ یا کے اوپر کبھی نہیں آئے گی۔ جیسے یہ آیا لفظ لیے، لیے جو ہے لام یا سے پہلے والا حرف مکسور ہے یعنی یا مجہول سے پہلے والا حرف، اور پھر آخر میں یا مجہول آ رہی ہے تو عام طور سے لوگ اس کے اوپر حمزہ لگا دیتے ہیں، جبکہ غلط ہے، اس کے نیچے نقطہ آئیں گے۔ وہ آئیں گے کیسے، آئیے ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ یا معروف اور یا مجہول دو یا اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، لیے کے اندر دو یا جمع ہے، یا معروف اور یا مجہول۔ وہ کیسے ہے دیکھیے نیچے، دیکھیے لام اس کے ہجے ہوں گے لام زیر لی، یا زیر یہ لیے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں لیے تو یہ پڑھنا غلط ہو جائے گا، لیے کے پڑھنے میں دشواری بھی ہوگی، اور حمزہ لوگ لکھ تو دیتے ہیں خوشی میں اور نیا فیشن نکالنے کے لیے، اردو کو بگاڑنے کے لیے، لیکن اصل میں یہ حمزہ اوپر آئے گا نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا اس کے بارے میں بتلا دیا کہ اس لیے کے اندر دو یا جمع ہے، ایک یا معروف اور ایک یا مجہول۔ جب دونوں کے ہم ہجے کریں گے تو ہوں گے لام زیر لی، یا زیر یہ لیے۔ ایسے ایک مثال اور ہے دال زیر دی، یا زیر یہ دیے۔ تو آئیے اسی سے ملتے جلتے کچھ الفاظ اور دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ آئیں گے، دیکھیے دیے، اس کے نیچے بھی دیکھو نقطے ہیں، لیے، جیے، سنیے، کیجیے، لیجیے، بولیے، تولیے، سوچیے، سوئیے، چاہیے۔ یہ جو الفاظ ہیں
ان الفاظ کے اندر عام طور سے بہت غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطی کرتے ہیں دیکھیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ عام طور سے غلطی یہ ہوتی ہے، الفاظ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں اوپر حمزہ تیے، ایسے لیے، جیے، سنیے، کیجیے، لیجیے، بولیے، تولیے، سوچیے، چاہیے، حالانکہ الفاظ بالکل غلط ہیں، ان کے اوپر حمزہ بالکل نہیں آئے گا، اس لیے ان کو بہت صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اور لکھنا ہے۔ جو لوگ حمزہ لگا دیتے ہیں سمجھ لو وہ اردو کے املے سے ناواقف ہیں اور نابلد ہیں، وہ اپنے آپ کو ویسے ہی اردو داں تو کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اردو کے املے سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ لیے، دیے، جیے جیسے الفاظ کے اوپر حمزہ لگا دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے صحت الفاظ اور ایک کتاب ہے اردو املا جو حضرت مولانا رشید احمد خان صاحب نے لکھی ہے۔ انہوں نے تو لکھا ہے کہ لیے کے اوپر لوگوں نے سب سے زیادہ ظلم جو کیا وہ حمزہ کے اوپر کیا ہے، جہاں دیکھتے ہیں وہی حمزہ لگا دیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کے اوپر خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر ایک قاعدہ اور سمجھیے، دیکھیے یا مجہول، اگر یا مجہول سے پہلے زبر آ جائے، اگر یا مجہول سے پہلے زبر آ جائے تو اب یا مجہول سے پہلے زبر آنے کے بعد پھر یا مجہول کے اوپر ہم زیر نقطے نہیں لگائیں گے بلکہ اوپر حمزہ آئے گا، جیسے آپ کے سامنے آیا گئے، کیونکہ اس کی تختی کیا ہے، اس کی تختی یہ ہے، دیکھیے حمزہ زیر ای، حمزہ یا، یہ اصل ہے حمزہ ہے، اس کا استعمال کیا گیا اور یا کا استعمال کیا گیا ہے، اور گاف کا جو الفاظ ہے اس کے اوپر تو زبر ویسے لگا دیا گیا۔ اس کی تختی کرتے ہیں، دیکھیے اس کی تختی کیا ہے، گاف، گاف زبر گا، حمزہ یا زیر اے، گئے، اسی طریقے سے نون زبر نہ، حمزہ یا زیر اے، نہ اے، یہ جو الفاظ آئے ہیں گئے، نہ اے، تو اس کے اوپر ہم نے حمزہ لگایا ہے، نیچے نقطے نہیں لگائے کیونکہ اس کی تختی اصل ہے گاف زبر کا، حمزہ یا زیر اے، تو یہ پتہ یہ چلا جب یا مجہول سے پہلے زبر آ جائے اور آخر میں یا مجہول آ رہی ہے تو درمیان میں شوشہ دے کر حمزہ لگائیں گے، اور اگر یا مجہول سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور آخر میں یا مجہول ہے بالکل تو درمیان والے حرف پہ شوشہ لگا کر نیچے نقطے لگائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہیں، جیسے کہ الفاظ آئے تھے آپ نے پڑھا پیچھے فرمائیے، جائیے، اسی طریقے سے پڑھا تھا آئیے، یہ جو الفاظ ہیں فرمائیے، جائیے، آئیے، ان کی اصل ہے بہت آسان، ان کی اصل ہے فرما، فارا زبر فرمی ملزمہ حمزہ یا زیر اے، فرمائیے، تو جو الف ہے آپ کے سامنے الف کے نیچے زیر لگایا، آپ نے پڑھا ہے جب الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے چاہے وہ حرکت زبر کی ہو یا زیر کی ہو یا پیش کی ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ الف بشکل حمزہ ہے یا حمزہ بشکل یہ الف ہے، جب ملا کر پڑھیں گے تو اوپر حمزہ لگا دیا جائے گا فرمائیے۔ تو یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا اور آج پھر سمجھا رہے ہیں، اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ دیکھیے، آئیے، فرمائیے، پائیے، لائیے، سوئیے، بوئیے، روئیے، یہ جو الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں تو دیکھو ان میں سب کے اوپر حمزہ ہے اور یا مجہول آخر میں درمیان میں شوشہ دیا گیا ہے، اور اس سے پہلا والا جو حرف ہے وہ یا کے اوپر ہم نے وہ بشکل الف بشکل حمزہ تھا وہ اوپر لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اب سمجھنی ہیں اور اچھے طریقے سے اردو کو لکھنا سیکھنا ہے۔ آئیے تھوڑے سے جملے اور پڑھ لیتے ہیں جو انہی الفاظ سے بنیں گے، اس کے اندر اوپر حمزہ اور نیچے نقطے والے سب ملے جلے ہوں گے، تو ہم جملے پڑھیں گے۔ پہلا جملہ ہے صحیح بولیے، صحیح تولیے، صحیح سنیے، اوپر دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہر اولاد کو ماں باپ والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ آج طلباء کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے، تو یہ اسی سے ملتے جلتے جملے تھے، تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے ان جملوں کو صحیح طریقے سے یاد کر کے لانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ نقطے یا مجہول کے نیچے نقطے کہاں آئیں گے کہاں نہیں آئیں گے اور کہاں حمزہ آئے گا۔
اور پچھلے جو ہم نے پیچھے سبق میں 3 ویڈیو بنائی ہیں اس حمزہ سے متعلق، وہ ان ساری ویڈیو کو دیکھیں گے اور حمزہ کو سمجھیں گے۔